ہمارا موضوع ہے اصال ثواب، کہ یہ جو ہم یہاں پر جمع ہوئے قل شریف کی محفل میں، کبھی قل شریف ہے، کبھی 10ویں کا ختم ہے، کبھی 40ویں کا ختم ہے، کبھی سالانہ ختم ہے، تو آخر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ قرآن و سنت سے ہمارا یہ عمل ثابت ہے یا ہم نے خود اس کو ایجاد کیا ہے؟ تو میں نے رب ذوالجلال کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 28 ہے، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، یہ اصال ثواب کرنا، فرمایا والذین، اور وہ لوگ، جاءوا جو آئے، من بعدہم ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما۔ اب یہ کون کہتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئے، اور وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر دو چیزیں، ایک فرمایا اہل ایمان کا طریقہ کار ہے، وہ اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرا کیا؟ فرمایا وہ دعا کرتے ہیں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ پتہ چلا اپنے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا رب سے کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، وہ طریقہ ہے جو رب نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بخشش، مغفرت کی دعا یہ ہمیشہ اس کے لیے کی جاتی ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ کسی کافر کے لیے، کسی مردود کے لیے، کسی بد عقیدہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ یہ جائز ہے تو اس کے لیے جائز ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ اب یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے لیے اصال ثواب کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، وہ طریقہ ہے جو رب نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے قریب سے ہوا۔ حضور علیہ السلام کا گزر جب دو قبروں کے قریب سے ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قبروں کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں اور آپ قبرستان سے گزرے، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی فرق ہے نبی میں اور امتی میں۔ میرے محبوب قبروں کے قریب سے گزرے، میرے نبی کو پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ شان رب نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا کہ حضور نے قبر کو کھودا نہیں، قبر کو دیکھا نہیں، اندر کے حالات کو نہیں دیکھا، قبروں کے قریب سے گزرے، میرے نبی کو پتہ چل گیا کہ قبروں کے اندر کے حالات کیا ہیں اور قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب قبروں میں دیکھا، حضور قبرستان سے گزرے، قریب سے گزرتے دیکھ لیا یہاں پہ دو قبریں ہیں اور قبروں کے اندر مردے ہیں اور دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، قبر کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھو صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا محبوب آپ پاس سے گزرے ہو اور عذاب قبر کے اندر ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ کیسے چلا؟
پتہ چلا جو آج ہمارا نظریہ ہے، میرے نبی کو رب نے علم غیب عطا فرمایا، رب نے یہ نظریہ صحابہ کو بھی عطا فرمایا تھا۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، محبوب پتہ کیسے چلا؟ صحابہ کو پتا تھا رب کے رسول جو فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے رب اس کو سچا فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب میرے محبوب نے فرمایا صحابہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، قربان جاؤں اپنے محبوب کے علم غیب پر، میرے محبوب نے صرف یہی نہیں بتایا عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی بتایا عذاب ہو رہا ہے، ساتھ یہ بھی بتایا صحابہ اس وجہ سے مردوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب کا بھی بتایا، پھر عذاب کے سبب کا بھی بتایا، اور قربان جاؤں سنی تمہارے نظریے پر کہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بتا بھی دیا کہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب ختم کیسے ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے جب فرمایا صحابہ قبر میں مردے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، فرمایا اس قبر میں جو مردہ ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں کرتا تھا، اس دنیا میں رہ کر وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس کا لباس، اس کا جسم، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے جسم کو نہیں بچایا کرتا تھا، فرمایا اس گناہ کی وجہ سے آج اس مردے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اس کو بھی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی محبوب اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں رہ کر چغل خور تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ، تیسرے کی چوتھے کے ساتھ، مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے فتنے فساد کو برپا کیا کرتا تھا، فرمایا اس گناہ کی وجہ سے آج اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جو میرا موضوع ہے ایصال ثواب، اب دیکھو بخاری شریف ہے اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 186 ہے، راوی کا نام عبداللہ بن عمر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ قریب دیکھا کھجور کا ایک درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک قبر پر لگا دیا، دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیا۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا بڑا تعجب ہوا کہ پہلے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر دی قبر میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، پھر یہ خبر دی عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک قبر پر لگایا، دوسرا دوسری قبر پہ لگایا۔ صحابہ نے عرض کی محبوب اس میں راز کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب تک یہ جو کھجور کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک قبر پر لگایا، دوسرا دوسری قبر پہ لگایا، فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال مردوں کے عذاب میں کمی واقع فرما دے گا۔ اب دیکھو کھجور کا درخت ہو، اس کی ایک ٹہنی ہو، اس کے 2 ٹکڑے ہوں اور وہ اللہ کا ذکر کرے، میرے محبوب فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ مردوں کے عذاب میں کمی واقع فرمائے گا۔ تو اگر اس جامع مسجد کے اندر حضور کے دیوانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت کر کے مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچائیں، ہمارا یقین ہے ان کو اس کا ثواب بھی پہنچے گا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔ اب ہمارا جو طریقہ ہے ایصال ثواب کا وہ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نعت ہوتی ہے، پھر دین کی تبلیغ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ختم پاک پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، مالک جو تیرا ذکر و اذکار کیا ہے اس کی برکت سے تو مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اب اگر کھجور کا درخت ہو، اس کی ٹہنی ہو، اس کے ٹکڑے ہو، وہ اللہ کا ذکر کرے، اس کی برکت سے مردے کے عذاب میں
اللہ کمی واقع فرماتا ہے تو اگر حضور علیہ السلام کے غلام وہ قرآن کی تلاوت کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کر، قرآن کی آیات پڑھ کے اس کا ثواب مردے کو پہنچائے، انہیں ثواب بھی پہنچتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے ان کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد رب ذوالجلال اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ فرمایا جب بندے کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے، بندہ رب کے حضور عرض کرتا ہے، اے میرے کریم رب، اے میرے رحیم رب، اے مالک، میں دنیا سے آ گیا، میرے مرنے کے بعد تو نے میرے درجات کو بلند کیا۔ الہی میں نے تو دنیا میں رہ کر گناہ بھی کیے، میں نے اپنی زندگی سستی اور غفلت کے اندر بسر کی، اے اللہ زندگی میں تیری نافرمانی بھی ہوئی، لیکن مر جانے کے بعد تو نے میرے درجات کو بلند کیا۔ مالک اس کے اندر راز کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو دنیا سے آ گیا، تیرے مرنے کے بعد پیچھے جو اولاد چھوڑی، اولاد نیک ہے، جن کے ساتھ تو نے دوستی لگائی، وہ بندے جو تیرے دوست ہیں وہ نیک ہیں، فرمایا تیرے مر جانے کے بعد وہ تیرے لیے قرآن کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے وہ تجھ سے، وہ تیرے لیے مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، فرمایا اس دعا کی برکت سے میں نے تیرے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ اب دیکھو، اگر کوئی مر جائے، مر جانے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کر جائے، جب وہ نیک اولاد اپنے والد یا والدہ کے لیے رب کے حضور دعا کرتی ہے، بار بار التجائیں کرتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، وہ نوافل کی کثرت کرتی ہے، وہ استغفار کرتی ہے اور پھر رب سے دعا مانگتی ہے، اے میرے رب میرے والد کی بخشش فرما، اے میرے رب میری والدہ کی بخشش فرما۔ اگر دوست نیک ہے وہ اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے دوست کی مغفرت فرما، رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کے جو دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس بندے کی بخشش و مغفرت کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کریں۔ اب ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں، کبھی 10واں ہوتا ہے، کبھی کل ہوتا ہے، کبھی 40واں ہے، کبھی سالانہ ہے، لیکن ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک وہ طریقہ ہے جس میں کسی جگہ پہ 2 دنوں کے بعد کل ہے، اپنے اپنے علاقے کا حساب ہوتا ہے، کسی علاقے میں 3 دنوں کے بعد کل شریف کا ختم ہوتا ہے، کسی میں 10 دنوں کے بعد 10ویں، کسی میں 15ویں، کسی میں 40ویں۔ ایک میں طریقہ بتاتا ہوں، یہ 2 دنوں 3 دنوں کے بعد والا نہیں، یہ وہ طریقہ ہے جس پر ہم روز عمل کریں، اس کی برکت سے رب ذوالجلال مرحومین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، کل کا انتظار نہیں، 40ویں کا، 15ویں کا، سالانہ کا انتظار نہیں، ہر روز 5 وقت کے نمازی بنے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ہم گھر سے آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز میں بیٹھ کر ہم دعا مانگیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا وتقبل دعا، ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو ہماری بخشش فرما، والدیہ، اے ہمارے رب ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے والدین کی بخشش بھی فرما۔ اب مجھے بتاؤ، جب والدین کا نیک بیٹا صبح فجر کے وقت اٹھے اور آ کر اگر تہجد پڑھے تو بڑی خوش قسمتی ہے، اگر نہ بھی پڑھ سکے تو فجر کے لیے آئے اور آ کر جب مسجد میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، ولی المومنین اور سارے مومنین کے لیے
رب سے دعا مانگے گا، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، صبح کے وقت اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ ریز ہو کر رب سے دعا مانگے گا، پھر ظہر کے وقت آئے گا، پھر سنتوں میں دعا مانگے گا، فرضوں میں دعا مانگے گا، نفلوں میں دعا مانگے گا، پھر نماز عصر کے وقت پھر آئے گا، نماز مغرب کے وقت پھر آئے گا، نماز عشاء کے وقت پھر آئے گا، دن میں 5 بار اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر بار بار ان کے لیے دعا مانگے گا، رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا، اور جن کے لیے دعا مانگے گا اللہ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا۔ اگر مثال کے طور پر جو کہتے ہیں یہ اصال ثواب، دراصل میں یہ نہیں کرنا چاہیے، بندہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو میں پوچھتا ہوں نماز میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کام نماز میں کرنا جائز وہ نماز کے بعد کرنا بھی ناجائز نہیں ہو سکتا، جو نماز میں جائز ہے وہ نماز کے بعد بھی جائز ہے، جو اللہ کے گھر میں جائز ہے وہ قبرستان میں جا کر بھی جائز ہے، جو نماز کی حالت میں کیا جا سکتا ہے وہ نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، جو کام اصال ثواب والا ہم کرتے ہیں یہ وہ کام ہے جو اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے، یہ ہے اصال ثواب۔ اصال ثواب کے موقع پر کوئی گانے تو گائے نہیں جاتے، کوئی لطیفے تو سنائے نہیں جاتے، کوئی من گھڑت باتیں تو کی نہیں جاتی، کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رب کا دین بیان کیا جاتا ہے، ختم شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر رب سے دعا کی جاتی ہے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ معزز سامعین و ناظرین، وقت چونکہ مختصر ہے، 6:30 بجے تک بیان کا بھی اختتام کرنا ہے۔ اصال ثواب پر یقیناً میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے اور 2 احادیث سنائی ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصال ثواب کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اب میں پیغام رمضان، چونکہ ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ ہے، اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، میں پیغام رمضان پر تھوڑی سی گفتگو عرض کروں گا۔ ماہ رمضان شریف الوداع ہو رہا ہے، اگر میں اور آپ سوچیں کہ ماہ رمضان ہمیں پیغام کیا دے کر جا رہا ہے۔ رمضان جب آیا، ماہ رمضان سے پہلے دن کے وقت کوئی بندہ 10 مرتبہ پانی پیتا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، لیکن جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد بندہ جب روزہ رکھتا ہے، اب روزے کی حالت میں اس کی آنکھوں کے سامنے پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، جوس بھی ہے، فروٹ بھی ہے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن بندہ نہ پانی پیتا ہے، نہ جوس پیتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں اگر میں نے دن کے وقت کچھ کھایا، کچھ پیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کیا ماہ رمضان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس؟ ہرگز نہیں۔ رمضان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ بندے کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہو، نیکی کی تڑپ پیدا ہو۔ رمضان سے پہلے انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، جب ماہ رمضان آیا انسان نمازی بن گیا۔ رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں تھا، جب ماہ رمضان آیا تو قرآن کی تلاوت کا معمول بن گیا۔ ماہ رمضان سے پہلے جھوٹ، غیبت، چغلخوری، لوگوں پر ظلم، چوری، ڈکیتی ساری عادتیں تھی، جب ماہ رمضان آیا تو بندے نے ان چیزوں کو ترک کر دیا۔ ماہ رمضان المبارک ایک انقلاب کا نام ہے۔ وہ انقلاب کیا؟ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے مسجد میں چند نمازی تھے، چاند نظر آ گیا تو نمازیوں کی مسجد میں تعداد بڑھ جاتی ہے، گھروں کا ماحول بدل جاتا ہے، نظام بدل جاتا ہے۔ ماہ رمضان انقلاب کا نام ہے، ماہ رمضان تبدیلی کا نام ہے۔ رمضان انقلاب لے کر آتا ہے،
تبدیلی لاتا ہے۔ لوگوں میرا کام تھا آنا، 11 مہینوں کے بعد آیا، تمہاری زندگی میں انقلاب لے کر آتا ہوں، تبدیلی لے کر آتا ہوں۔ اب تمہارا کام یہ ہے ماہ رمضان کے جانے کے بعد ایسا نہ ہو جیسا بڑی قابل غور بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے رمضان جب ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، عید سے پہلے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بس عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، مسجد سے نمازیوں کی تعداد بالکل کم پڑ جاتی ہے۔ ماہ رمضان پیغام دے کر جا رہے لوگوں، میرے جانے کے بعد نماز سے اپنا تعلق نہ چھوڑنا، یہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں بلکہ تمہاری ساری زندگی میں تمہارے اوپر فرض ہے۔ اے لوگوں، رمضان تمہیں پیغام دے کر جا رہے، قرآن سے اپنا تعلق نہ چھوڑنا، یہ تعلق صرف رمضان میں نہیں مضبوط کرنا بلکہ اس قرآن کی پورا سال تم تلاوت کیا کرو۔ ماہ رمضان یہ پیغام دے کر جا رہے لوگوں، اگر ماہ رمضان میں تم نے کھانا پینا جو تمہارے لیے حلال ہے، اگر حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہو تو میرے جانے کے بعد تم نے حرام کو اپنی زندگی میں چھوڑ دینا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ اے لوگوں، اگر میرے آنے پر تم نے اپنے اندر کو بدلا، گناہوں کو چھوڑا، نیکیوں کو اختیار کیا، رب ذوالجلال کی عبادت کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوا، رمضان تمہیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے جس طرح میرے آنے پر تم نے اپنے رب کی عبادت کا کام شروع کر دیا، میرے جانے کے بعد بھی تم نے اپنی زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں بسر کرنی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، میری دعا ہے کہ جو میرے مختصر سے وقت میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی، رب ذوالجلال ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔